نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ تراویح ایک عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے لوگ پڑھتے ہیں، اور تراویح پڑھانے والا بھی اللہ تعالی کی رضا کے لیے پڑھاتا ہے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ باقی مسئلہ جو امام تراویح پڑھاتا ہے اور پورا دن قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، قرآن کریم سنانے کے لیے کسی اور مشغلے میں مشغول بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کے اخراجات ہیں، اس کی ضرورتیں بھی ہیں، تو اس تراویح پڑھانے والے کو تو روپوں پیسوں کی نیت سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی تراویح پڑھانی چاہیے۔ اور دوسرا، اس کے پیچھے تراویح پڑھنے والوں کو چاہیے اس حافظ کی خدمت کریں، اس امام کو ہدیہ دیں، اور زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تراویح پڑھانے والا اجرت نہ لے، وہ یوں کیوں نہیں کر لیتے کہ اپنے بچے کو قرآن کریم پڑھا لیں، حافظ بنا دیں اور مصلی پر کھڑا کر دیں؟ وہ یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ خود قرآن کریم یاد کر لیں اور تراویح پڑھا لیے کریں؟ بھائی، آپ پورا دن ملازمت کرتے ہیں، آپ پورا دن تجارت کرتے ہیں، آپ پورا دن دنیا کماتے ہیں، پورا دن آپ دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اور حافظ پورا دن قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، رٹے لگاتا ہے، نہ وہ تجارت کر سکتا ہے، نہ ملازمت کر سکتا ہے، قرآن کریم یاد کرتا ہے اور رات کو مصلی پر کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، تراویح میں سناتا ہے۔ اگر کوئی بیچارے کو ایک اٹکن بھی آ جائے تو پوری مسجد شور بھی ڈالتی ہے، کوئی بھول بھی جائے تو آپ کی باتیں بھی سنتا ہے، تو اس کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے تراویح پڑھانے والے کو تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا چاہیے، لیکن امام کے پیچھے تراویح پڑھنے والے کو امام کی ضرورتوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں رمضان کا ماہ مبارک آتی ہی ایک مسئلہ معاوضہ علی تراویح کا ہے۔ منکرین معاوضہ اپنے شدید ترین دلائل کے ساتھ نہ صرف سوشل میڈیا پر وارد ہوتی ہیں، بلکہ بعض شہروں میں پمفلٹ چھپوا کر جمعہ کو مساجد کے باہر تقسیم کرتے کراتے ہیں کہ حافظ قرآن کو تراویح کے پیسے دینا بالکل ناجائز حرام ہے۔ بعض فتویٰ لینے دارالافتاء بھی پہنچ جاتے ہیں کہ حافظ قرآن کو تراویح کا پیسہ دیا تو تراویح ہوئی یا نہیں، جیسے اس بیچارے حافظ نے 3-4 سال لگا کے حفظ کر کے کوئی سنگین جرم کیا ہے کہ اگر اس سے کچھ پیسے روپے دیے گئے تو رمضان جیسے مقدس مہینے میں کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا پاپ ہو جائے گا۔ جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے اور ان کے ابا حضور نے ان کی پھوپھی کا حق نہیں دیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس کے متعلق فتوے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ان کی مسجد میں امام صاحب کی تنخواہ 12-15 ہزار روپے ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کوئی اشتہار نہیں چھپوایا ہے کہ امام کی تنخواہ مناسب ہونی چاہیے، امام کی تنخواہ بڑھا دینی چاہیے۔ اور رمضان میں یہ خود لاکھوں روپے کی تجارت کرتے ہیں، سیر و افطار میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر انواع و اقسام کے کھانوں سے اپنے کام و داؤن کو محفوظ اور ٹھنڈے مشروبات سے اپنے گلے کو سیراب کرتے ہیں۔ ادھر بیچارہ حافظ دن بھر قرآن کے رٹے لگانے میں گزارتا ہے، اور پھر افطار گرم یا نارمل پانی سے کرتا ہے کہ کہیں گلہ بیٹھ نہ جائے، اور کھانے میں بھی شکم سیر ہونا تو کجا، بڑے احتیاط سے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ تراویح سنانے میں دشواری نہ ہو، دقت نہ ہو۔ اور بعض افراد تو کھانا بھی تراویح کے بعد کھاتے ہیں، انہیں پیسے دینا بھلا کہاں جائز ہے؟ مقتدی حضرات ان افراد کے سب سے بڑے خیر خواہ جو ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ امام صاحب پیسے لے کر اپنی ان ساری محنتوں پر پانی پھیر لیں۔ فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے حافظ کے معاوضہ لینے کی ایک شکل کو ناجائز لکھا ہے، اس کے علاوہ 10 جائز شکلیں موجود ہیں، لیکن ہماری سوئی اسی ناجائز جگہ پر آ کر اٹک جاتی ہے۔ حافظ صاحب کا تراویح کا معاوضہ لینا ناجائز ہے، ہدیہ لینا تو جائز ہے نا، پھر ہدیہ انہیں کیوں نہیں دیتے؟ ختم قرآن کے موقع پر پیسے لینا جائز نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ پورا مہینہ گزارتے ہیں، عام طور سے نماز پنجگانہ کی امامت بھی کرتے ہیں، اسی مسجد کسی گوشت میں بیٹھ کر رٹا لگاتے ہیں،
تمہارا دل تب کیوں نہیں پسیجتا اور عظمت قرآن دل میں کیوں پیدا نہیں ہوتی کہ امام صاحب کو بازار لے جا کر عید کی شاپنگ کرا دیں، کم از کم رمضان بھر کا راشن خرید دیں، ان کے کپڑے سلوا دیں، ان کے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ بھیج دیں۔ دراصل وفات کو رمضان میں بھی معروم رکھنے کا بہانہ ہے۔ ضمیر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، شرم نام کی بھی کوئی چیز ہے، اس کی عدالت میں جواب دہی سے بچنے کے لیے یہ سب ہیلے ہیں۔ آپ کو پیسے نہیں دینے ہیں، روپے نہیں دینی ہے، مت دیجئے، لیکن کم از کم محافظین قرآن کریم کے حوصلوں کو پست نہ کیجیے۔ آج ہم جو فخر سے سینہ چوڑا کر کے غیر مسلموں کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہماری کتاب کے اتنے ملین حافظ ہیں، اس لیے ہماری کتاب محفوظ ہے، جبکہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب محفوظ نہیں۔ اس کی وجہ یہی حافظ قرآن ہے۔ میں کئی وفاد کرام کو جانتا ہوں جو بہت اچھے حافظ ہیں، سال سے تراویح پڑھاتے رہے ہیں، لیکن اب وہ ماہ رمضان میں سلائی کا کام کرتے ہیں، دودھ بیچتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، شہر کی سڑکوں پر پکوڑے بیچتے ہیں، جوس کے ٹھیلے لگاتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ تراویح میں ملنے والی رقم سے کہیں زیادہ کماتے ہوں گے، لیکن ان کے پاس تراویح پڑھانے کا وقت نہیں ہے۔ اگر ایسی حوصلہ شکنی کرتے رہے تو آئندہ سالوں میں وفاد کپڑے سیل کر رہے ہوں گے، پکوڑے تل رہے ہوں گے، وہ رمضان میں دھنیا پودینے کا بھی اگر ٹھیلا لگا لیں تو اس سے کہیں زیادہ کما لیں گے، جو آپ انہیں جائز و ناجائز کا ہنگامہ برپا کر کے دیتے ہیں، لیکن تب ان کے پاس تراویح پڑھانے کی فرصت نہ ہوگی۔ برصغیر ہند و پاک سے باہر نکلیے، جہاں وفاد کی حوصلہ شکنی ہوئی، آج وہ ممالک تراویح میں مکمل قرآن سننے کے لیے ترس رہے ہیں۔ بعض ممالک ایسے ہیں جو لاکھوں روپے صرف کر کے ہند و پاک سے حافظ بلاتے ہیں۔ سعودی عرب اور UAE جیسے ممالک میں وفاد کی وہ فراوانی نہیں ہے جو ہمیں میسر ہے۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم 10-15 ہزار روپے ہدیہ دے کر بھی پوری قرآن کریم کی تراویح سنتے ہیں، ان علاقوں خرچ کر کے بھی آخری 10 صورتوں میں تراویح پر قناعت کرنا پڑتا ہے۔ تنخواہوں کا جو معیار ہے اس کی وجہ سے پہلی لوگ مدارس کو خیرآباد کہہ رہے ہیں۔ رہی سے کثر تراویح کے فتووں سے مت پوری کیجیے کہ اب تک حفظ قرآن کا جو ذوق شوق باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ ادھر وفاد بھی مولانا اظہر علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر کو دلیل بنا کر تراویح کے ریٹ فکس کرنے لگے ہیں۔ یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے۔ پیسوں کی بنیاد پر جگہ کا انتخاب کرنا اور غریب بستیوں کو چھوڑ دینا بھی خلاف دیانت اور مقتضی حفظ قرآن کے خلاف ہے۔ جو بھی جگہ ملے بخوشی قرآن پڑھائیں، تراویح پڑھائیں اور جتنا ہدیہ ملے بے شوق و رغبت لیجئے۔ فتویٰ لکھنے والے مفتی حضرات تک اگر میری یہ بات پہنچ جائے تو ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ نے اصول افتاء میں یہی پڑھا ہے اور پڑھایا ہوگا کہ کسی بھی چیز کو ناجائز کہنے کے ساتھ اس کے جائز متبادل بھی پیش کیے جانے چاہیے۔ اس لیے جہاں اپنے فتوے میں تراویح کے معاوضے کو ناجائز حرام ثابت کرنے کے لیے 50 صفحے سیاہ کرتے ہیں، وہ ہیں اس کی جائز شکلوں پر نہ صرف گفتگو کیجیے بلکہ ہدیہ کی ترغیب دیجیے۔ اگر فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آراء کے مطابق ایک راستہ بند ہوتا ہے تو وہ ہیں درجنوں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وفاد کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔